نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا صدق اللہ العظیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ سامعین بزم، 6 صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہمیت کی شکار لاکھوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ینفک شمار کرنا اور عیش و عشرت اور تن آسانی و نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا۔ ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بت کدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سربہ سجود ہو رہے تھے۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا تو کبھی انہیں پہاڑوں کے جاہ و جلال میں بھگوان نظر آیا۔ کسی نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سانپوں کی ڈنکوں میں خدا نظر آیا۔ کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کے جھرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا۔ یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ وہ مایوس کن حالات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی زندگی کا متاع بے بہا سمجھتے اور اس اخلاق سوز تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں اور جنگلات کو اپنی پناہ گاہ بناتے۔ لیکن قربان جائیے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت و درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا۔ سامعین بزم، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئیں، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس نے انسان کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تغیر پیدا کیا ہے تو آمنہ کے لال سرور کونین نے، نظام بدلا ہے تو عبداللہ کے جگر پارے نے، اور مزاج بدلا ہے تو عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے نے۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ صرف 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ اپنے ہونٹوں میں لگے ہوئے جام زمین پر پٹک دیے۔ ڈاکو اور لوٹیروں نے اپنے پیشے سے ایسا منہ موڑا کہ ان کی ظالمانہ تلواریں ہمیشہ کے لیے نیام میں چلی گئیں، اور یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے وہاں کی سرزمین امن و آشتی کی آماجگاہ بن گئی۔ حال ہی نے ان کی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آ سکتی نہ تھی دو چار کے بس میں، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مکرمی سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی کی بنیاد پر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت کی جگہ اخوت و محبت اور ایثار و الفت نے لے لی۔ تہذیب و تمدن اور دنیا کی سمت بدل گئی، لوگوں کے افکار بدلے، خیالات کے گوشے بدل گئے، خیر و شر کے معیار بدلے اور معیشت و رہن سہن کے اطوار بدل گئے۔ حکومت کے دستور اور جنگ و جدال کے طریقے ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا انسان اور پوری کی پوری سوسائٹی بدل گئی، اور خوف خدا، امانت و دیانت کی روح پورے نظام میں جاری و ساری